Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is composition, functions, powers of Prime Minister of India. Yesterday, I already discussed about in part 1 one of the powers of Prime Minister, that is Prime Minister and the Cabinet, where I discussed that the Prime Minister is the person who makes the Cabinet, who forms the Council of Ministers, who distributes the portfolios, and he have a power to remove the minister as well. وہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہے اور آج کے جو پاورز ہے پرائم منسٹر کے ان کو کرنے جا رہے ہیں. اینڈ دا سیکنڈ پاور آف پرائم منسٹر از لنک بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا کیبنٹ. یاد رکھیے گا بچوں, پرائم منسٹر از لنک بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا کیبنٹ. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ اور کیبنٹ کے بیچ میں ایک برج کی طرح کام کرتا ہے, ایک لنک کی طرح کام کرتا ہے. ان فیکٹ it is the duty of the prime minister to convey the decisions of the cabinet to the president. یاد رکھیے گا پرائم منسٹر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, وہ تمام جتنے بھی ڈیسیجنز کیبنٹ لے لیتی ہے, جو بھی ان کی پالیسی پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ ڈسکس خود ہی پرائم منسٹر کرتا ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. No minister can discuss a particular problem with the president without the permission of the prime minister. کوئی بھی منسٹر ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو اپروچ نہیں کر سکتا ہے اپنی مرضی سے ریلیٹڈ, اپنی پرابلم کو لے کے وہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کے پاس نہیں جا سکتا ہے unless and until اس میں پرائم منسٹر کی کنسنٹ شامل نہ ہو. So that is why it is the Prime Minister who is a bridge, who is a link between the President and the Cabinet. کیونکہ کوئی بھی منسٹر ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو اپروچ نہیں کر سکتا ہے, اور سیم بات یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود کیبنٹ کے پاس نہیں جا سکتا ہے, چونکہ وہ پرائم منسٹر کو بھیج سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ کیا کر رہی ہے, کہ کیا پالیسیز بنا رہی ہے, کیا پروگرامز ہے, وہ کنوے پرائم منسٹر تھرو ہی پریزیڈنٹ تک ہو جاتی ہے. اینڈ اندر ون از پرنسپل ایڈوائزر آف دا پریزیڈنٹ. پرنسپل ایڈوائزر آف دا پریزیڈنٹ. It is the prime minister who is advisor of the president. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کا چیف ایڈوائزر کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر. یعنی کہ اٹ از دا پرائم منسٹر ہو از ایڈوائزر آف دا پریزیڈنٹ. دا پریزیڈنٹ سیکس دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ان آل میٹرز آف دا اسٹیٹ. جب بھی پریزیڈنٹ کو کسی بھی معاملے کو لے کے اسٹیٹ کا کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی مشورہ ہو, چاہے اس کو سارے کے سارے پرائم منسٹر کو دیتا ہے, جو بھی معاملات اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہوگی, the prime minister informs the president regarding all the decisions taken by the cabinet. اس کے علاوہ کیبنٹ نے کون سے ڈیسیجنز لیے, کیا لیے, وہ ساری جانکاری پریزیڈنٹ کو تھرو پرائم منسٹر ہی پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیے گا, if the president requires any information regarding the administration of any department, he would demand such and information from the prime minister. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ اگر پریزیڈنٹ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کیبنٹ سے کوئی بھی جانکاری, چاہے وہ تھرو پرائم منسٹر ہی اس کو مل جاتی ہے, اور وہ تھرو ہی کین سیک دس انفارمیشن تھرو پرائم منسٹر. اینڈ another one is leadership of the cabinet to the parliament. پیارے بچوں, پرائم منسٹر جو ہے ہی از دا لیڈر آف دا کیبنٹ. یہ آپ کو پتا ہی ہے, دا منسٹر آنسر دا کوشچنز put to them by the members of the parliament.
یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی کیبنٹ ہوتی ہے وہ جواب دہ ہوتی ہے. پارلیمنٹ سسٹم آف گورنمنٹ میں کیبنٹ یا ایگزیکٹو they are accountable before لوک سبھا. they are accountable before parliament. ان کی جواب دہی ہوتی ہے, وہاں کوشچنیبل ہوتا ہے, ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں منسٹر سے کہ اگر آپ کو فلانی ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے, آپ نے کتنا کام کیا ہے اسے, آپ کو اتنا بجٹ ہمیں ملا تھا, پیسے آپ کو ہمیں اتنا دیا تھا, اس پیسے کا آپ نے کیا کیا کیا. سو ہر ایک ٹائپ کا کوشچن پارلیمنٹ کیبنٹ سے لے سکتی ہے, اور اس وقت اگر کوئی کیبنٹ منسٹر فیل ہوتا ہے اس کو آنسر دینے میں, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر ہی لیڈر ہوتا ہے ہاؤس کا, اور اس طرح سے وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے, وہ وہاں پہ اس منسٹر کے بارے میں جو بھی سوالات پوچھا جاتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہے. In fact, Prime Minister explains the policy and decisions of the cabinet to the Parliament. All important statements on behalf of the cabinet are made by the Prime Minister in the Parliament. یہ بات یاد رکھیے گا. And another one is principal advisor to the principal advisor of the President. کیا ہے؟ Principal advisor of the President. ابھی میں نے یہاں پہ بات کی تھی. سو اٹ از دا پرائم منسٹر ہو از دا ایڈوائزر آف دا پریزیڈنٹ وین ایور ہی سیکس اینی انفارمیشن ریگارڈنگ اینی میتھڈ ریلیٹڈ ٹو کیبنٹ ریلیٹڈ ٹو ایڈمنسٹریشن. اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ جانکاری جیت سکتا ہے. اینڈ اندر ون از اپوائنٹمنٹس. یاد رکھیے گا اپوائنٹمنٹس کی میں نے بات کی تھی پچھلے بار بھی. اپوائنٹمنٹس جب ہم پاورز آف پریزیڈنٹ پڑھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ آل دا ٹاپ لیول آفیشلز آر اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر. بٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بٹ پریزیڈنٹ از ناٹ ہیونگ فری ہینڈ ٹو اپوائنٹ اینی پرسن وداؤٹ دا کنسنٹ آف کاؤنسل آف منسٹرز ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر. So all the important appointments in the state are made by the Prime Minister. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی ٹاپ لیول اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے whether it is related to the appointment of governor, ambassadors, Union Public Service Commission, chairman and judges of Supreme Court and High Courts, or Chief Justice, all these appointments are done by the President. But President is not having a free hand. He is bound by the aid and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. This is the power of Prime Minister to appoint all these top level officials. ٹھیک ہے. Then there is leader of the Parliament. یاد رکھیے گا بچوں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ہی از دا لیڈر آف دا لوک سبھا, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر از آلسو دا لیڈر آف دا ہاؤس. آؤٹ آف دا ٹو ہاؤسز دا پوزیشن آف لوک سبھا is of great importance, and the Prime Minister is the leader of the Lok Sabha. The Parliament always depends upon the policy and guidance of the Prime Minister for facing any problem. All the important decisions in the Parliament are taken according to the wishes of the Prime Minister. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں 2 ہاؤسز ہوتے ہیں, لوک سبھا, راجیہ سبھا, لیکن یہاں تک لوک سبھا کی بات ہے, لوک سبھا جو ہے دیٹ از مور پاورفل دین راجیہ سبھا. یاد رکھیے گا جو بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں دیٹ از ٹیکن بائی لوک سبھا. مونی بلز کے بارے میں, بجٹس کے بارے میں, دیٹ از انٹروڈیوسڈ ان دا لوک سبھا. جہاں تک امینڈمنٹ کی بات ہے کانسٹیٹیوشن میں, بوتھ ہاؤسز آر ہیونگ دا سیم پاورز. سو being a leader in the Lok Sabha, he has a
full-fledged in parliament. So parliament में दोनों हाउसेज में इसकी एक अलग ही पहचान होती है. That is why he is the leader of the parliament. कोई भी डिसीजन जब लेने होगा तो दोनों हाउसेज को लेना ही लेना है, और उसमें लोकसभा वेरी इम्पोर्टेंट है. अगर आप कहीं पे दोनों हाउसेज के बीच में कोई क्लैश हो जाता है किसी के बिल को लेके, उस वक्त से लास्ट तक देखा जाता है. उस वक्त दोनों हाउसेज की तादाद देखी जाती है और तादाद के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है. एंड यू आर aware about it. The strength of Lok Sabha is 543. So far the Rajya Sabha is concerned, that is only 250. So the number of Lok Sabha is much bigger than Rajya Sabha. That is why वहाँ पे पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की बात चलती ही चलती है. So he is the leader of the parliament. The last one is leader of the nation. अब ये खाली लीडर ऑफ द पार्लियामेंट ही नहीं होता है, बल्कि लीडर ऑफ नेशन भी होता है. ठीक है, ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द नेशन. हालांकि जब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, यानी कि वाइल एज प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल थ्रू जनरल इलेक्शंस. He is appointed. उस वक्त लोगों ने उसको चुना होता है. तो इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे कौम ने उसको चुना होता है, तभी जाए कि वो पूरी कौम का मेंबर होता है, वो पूरे कौम का लीडर होता है. ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ओके, अल्लाह निगहबान.